السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں، مبارک سیرت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اپنی زندگی کے بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ ہماری زندگی کیسی ہو، دنیا کی زندگی کیسی بنے، ہمارا آپس کا رہن سہن کیسا ہو۔ اگر کوئی انسان اسے بنانا چاہے تو اس کے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت جو ہے مختلف طبقات میں، مختلف رنگ اور نسل کی بنیاد پر بٹی ہوئی تھی۔ آپ نے جو ہے جس طرح ایک کلمہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ، اسی طرح آپ نے امت کو ہر قسم کے طبقات سے، ہر قسم کی تفریقات سے نکال کر ایک امت بنایا۔ مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان ایک امت ہے۔ قوم کیا ہے؟ یا تو کسی زبان سے، یا تو کسی رنگ سے، یا تو کسی نسل سے جڑی ہوئی کمیونٹی کو قوم کہا جاتا ہے۔ امت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تقسیمات کو ختم کر کے آپ نے کلمے کی بنیاد پر سب کو جوڑا ہے، اور اس کے لیے آپ نے عملی طور پر ایک نمونہ پیش کیا کہ امت کس چیز سے بنتی ہے۔ آپ کی سیرت میں اور آپ کے اخلاق میں اس میں ایک سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ ہے اکرام۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دل سے اکرام کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے احترام کا حکم دیا کہ دیکھیے اللہ کے گھر کا احترام کرو، کعبۃ اللہ کا احترام کرو، قرآن پاک کا احترام کرو، جن چیزوں کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی عظمت بجا لانا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اکرام کرے۔ صرف اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کسی کی عزت کرنا، اس کے مختلف معیار ہیں۔ کسی کا عہدہ ہے، کسی کے دوسرے یعنی کوئی طاقت والا ہے، مال والا ہے، ان نسبتوں پر، ان بنیادوں پر کسی کی عزت کرنا اور احترام کرنا، اس سے امت جڑتی نہیں۔ یہ تو شخصی اکرام ہوا کہ بھئی میں اکرام کر رہا ہوں فلاں کا کیونکہ وہ بڑا عہدے والا ہے، مال والا ہے، طاقت والا ہے، یہ شخصی اکرام ہے، اس سے امت نہیں جڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام بتایا وہ اکرام ایمان کی بنیاد پر، کسی مسلمان کا ایمان کی بنیاد پر اکرام کرنا گویا ایمان کا اکرام ہے۔ ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، لا الہ الا اللہ،
ایک پڑلے پہ اگر رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑلے پر سارے ساتوں زمین و آسمان رکھ دیا جائے، لرجحت، وہ بھاری پڑ جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ ایمان کا اکرام، ایک مسلمان کا اکرام ایک ایمان کا اکرام ہے۔ تو اکرام سے کمیونٹی کیا ہے؟ امت بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ہے، آپ صحابہ کا کیسے اکرام کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شمائل ترمذی میں ان کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور یہ دیہات کے رہنے والے تھے، اور جب بھی مدینہ منورہ تشریف لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کی جو چیزیں ہیں، ترکاری، سبزی، وہاں کی جو چیزیں ہیں، وہ ہدیے کے طور پر لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر فرماتے، ان ظاہرا کان بادیتنا ونحن حاضرہ، ظاہر ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ دیکھو، ایک دیہاتی آدمی ہے، دیہاتی آدمی، حدیث میں آتا ہے کان رجلا دمیما، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھے۔ دمیم کہتے ہیں قد کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، جو عام طور پر جس کو خوبصورت نہیں سمجھا جاتا، بالکل کان رجلا دمیما ولکن کان یحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی صحابی سے محبت فرماتے تھے کہ آپ محبت کر رہے ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ جب ان کے پاس وہ چیزیں ہدیے میں لے کر آتے تو آپ فرماتے کہ ان ظاہرا کان بادیتنا، کہ ظاہر ہمارے گاؤں ہیں، یعنی گاؤں کی چیزیں ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کسی کی عزت کریں، کسی کا احترام کریں ایمان کی بنیاد پر۔ ایک ایک مسلمان کو جب بھی ہم کسی مسلمان کو دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرنا ہے۔ ایک جب بھی کسی گنہگار سے گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اس سے امت جڑتی ہے۔ ایک شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وہ شراب پینے کے جرم میں 2-3 مرتبہ ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ شراب، صحابہ اس زمانے میں شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جب آیتیں اتری شراب کے حرام ہونے کی تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، ایک طرف بالکل ایک دم سے فیصلہ کیا کہ شراب پہ ہاتھ نہیں لگائیں۔ لیکن کچھ کی طبیعت میں وہ چیز ایسی بس جاتی ہے کہ چھوڑنا، انہوں نے طے کیا چھوڑنا ہے، لیکن کبھی اسے استعمال کر لیا، صحابہ پکڑ کر لائے کہ انہوں نے یہ استعمال کیا، آپ نے سزا دی۔ دوسری مرتبہ پھر ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، نعوذ باللہ ان کی زبان سے نکلا ایک بڑا خطرناک جملہ نکلا، ایسا جملہ جو ان کی عزت میں اور ان کے احترام میں کمی آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ ان کے بارے میں مت کہو، یہ بات ان کے بارے میں مت کہو۔ فواللہ، قسم کھا کر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، کس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ تقوی ناپنے کا کوئی معیار آج تک طے نہیں ہوا۔ تقوی کس کا کتنا ہے اس کو ناپنے کا کوئی آلہ لباس نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، کوئی معیار آج تک طے نہیں ہوا کہ ہم اس معیار کو دیکھ کے کہیں کہ بہت متقی ہے۔ وہ فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کون کس کا تقوی زیادہ ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا اکرام. ابو طالب کے پاس ایک قریش کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے سردار، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں. قریش کے بڑے بڑے ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے امیہ ابن، بڑے بڑے سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھتیجے سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن ایک شرط ہے ہماری. وہ شرط یہ ہے کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، خاص طور پر غلام قسم کے لوگ، نام بھی انہوں نے لیا کہ بلال، عمار، صہیب، ان کو جو ہے نا ہٹا دیں. نہیں، حضرت صہیب، ہاں حضرت صہیب، ان کو ہٹا دیں. 3 لوگوں کا نام لیا کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، ان کو ہٹائیں. ہم نہیں چاہتے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھیں وہاں وہ بیٹھیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سردار ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، آپ بلال سے بات کر لیں گے، حضرت صہیب سے بات کر لیں گے تو سمجھ جائیں گے، کیونکہ بات اصل میں ان کو اسلام سمجھانا ہے، یہ برا نہیں مانیں گے، آپ کی بات مان لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی بات آئی کہ بلال کو اور حضرت صہیب اور عمار کو بات کریں، فوراً قرآن پاک کی آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. فوراً سورہ کہف کی آیت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی جی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھیے ان لوگوں کے ساتھ. کون ہیں وہ لوگ؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. ان کی اندر کی چاہت یہ ہے کہ تریدون وجہ، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. آپ ان کے ساتھ دیکھیں نا، ایک سے بتایا جا رہا ہے ایک انسان کسی کا اکرام کرے تو اس کی سب سے بڑی بنیاد کہ بھی کہ مسلمان، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کا اکرام میں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھے حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف لے گئے، جا کے بیٹھ گئے. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان میں بیٹھ جاؤں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ان قریش کے جو سردار تھے، ایک جملہ انہوں نے کہا، اطردہم، ان کو یہاں سے بھگاؤ. عربی میں کہتے ہیں اطرد، ان کو بھگاؤ، ان کو یہاں سے، ہم آنا چاہ رہے ہیں، بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے. اطردہم. تو اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ آیت میں اتارا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ انہیں بھگائیے مت، مجلس سے انہیں ہکائے مت، بھگائے مت. آپ یہ تو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، حالانکہ غریب ہیں، غریب ہیں، مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن بتایا نہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے ایمان کی بنیاد پر، اس سے امت بنتی ہے، اس سے امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب بھی دیکھے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، عزت کی، عظمت کی. ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں. سوچیں ایک مسلمان کا احترام کتنا ہے. آپ عملی طور پہ بتا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے رک گئے، آپ اللہ کے گھر کی طرف دیکھا، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اطیب ریحک، ما اطیب طیب ریحک وما اعظمک اعظم حرمتک. کیا عمدہ ہے تو، اللہ کے گھر کو دیکھ کے کیا عمدہ ہے، تیری عظمت، تیری عمدگی، تیری خوبی کیسی خوبی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کو دیکھ کر صحابی ہیں سب سن رہے ہیں کہ بیت اللہ. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن، ایک مسلمان کا احترام،
ایک مسلمان کا اکرام تجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں بتا رہے. کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس لیے دوستو ایک مسلمان کا اکرام، ایک مسلمان، بیت اللہ آدمی ایک عام مسجد کی کتنی عزت کرتا ہے، اپنے علاقے کی مسجد کا کتنا احترام کرتا ہے، قبلے کا کتنا احترام کرتا ہے. قبلے کی طرف پیر نہیں پھیلاتا، قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پھیلا ہوا ہے، فوراً آدمی سمجھ جائے گا بھئی مجھے درست پیر. قبلے حدیث میں آیا قبلے کا احترام کرو. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو. ماؤں کو بھی سکھایا کہ چھوٹے بچوں کو جب لے کر بیٹھو تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو. اور یہ بھی حدیث میں سکھایا کہ اگر تھوکنے کی ضرورت پڑے تو دیکھو دائیں مت تھوکنا، قبلے کی طرف مت تھوکنا، بائیں تھوکنا یا قدموں کی جگہ تھوکنا، صرف اس لیے کہ قبلہ بیت اللہ ہے. قبلے کا جب اتنا احترام، قبلے کا جب اتنا ادب سکھایا گیا، ایک مسلمان کا کتنا ادب نہیں ہوگا سوچیں. جب اکرام زندگیوں سے نکلتا ہے تو ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے. گنہگار سے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں ہم اس معاملے میں دخل نہ دیں. اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، اس کی نافرمانیاں، اس کی بدعملیاں. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بول سے، میرے عمل سے آدمی ہمیشہ یہ سوچے جب بھی زبان سے میں کوئی جملہ نکالوں یہ جملہ کسی کے اکرام کے بارے میں ہوتا ہے یا اکرام کے خلاف ہوتا ہے. اگر کوئی جملہ کسی کے بے اکرامی میں ہو رہا ہے اپنے دل میں رکھ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں. اگر کوئی بات اکرام، ایسا جملہ جس سے اس کا اکرام، اس کا دل جڑ رہا ہے، پھر بھی دو باتیں علماء فرماتے ہیں. طریقہ درست کر لے، ایسا طریقہ، ایسا لہجہ جس سے اس کا دل جڑ جائے، ایسا طریقہ نہ ہو جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. کتنی بہترین بات علماء. کوئی بھی بات، ہر بات دل میں آنے والی نہ کہی جا سکتی ہے نہ لکھی جا سکتی ہے. ہر بات دل میں آنے والی نہ کہی جائے گی نہ لکھی جائے گی. یہ سوچا جائے گا کہ میرے اس بول سے، میرے اس عمل سے امت جڑتی ہے یا ٹوٹتی ہے. اگر ٹوٹتی ہے بس اپنے دل میں رکھ لیں، بس کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. ہاں اگر میرے بول سے امت جڑ رہی ہے پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ طریقہ بدلے. میں کس طریقے سے اس بات کو پیش کروں، کیونکہ بات بہت اچھی ہے جوڑ کی، لیکن طریقہ اگر بدل جائے پھر ختم. اس سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ نے امت بنایا ہے، آپ نے قوم نہیں بنایا. آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے عمل سے بنایا. آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں. میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ظاہر آئے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے ہدیہ لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام میں کتنی محبت کا جملہ فرمایا. فرمایا ان ظاہرا کان بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارے لیے تو ایک گاؤں کی طرح ہیں، گاؤں کی چیزیں ہمارے پاس ہدیے میں لے کر آتے ہیں. وَنَحْنُ حَاضِرُونَ، ہم ان کے لیے شہر کی طرح ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو ہم ہدیے میں شہر کی چیزیں دے کر بھیجتے ہیں. ایک عام آدمی، ایک عام صحابی ہیں، آپ نے سب کے سامنے اکرام کر کے بتایا. ایک عام صحابی. اکرام جو ایک مسلمان کا ہمارے دل میں اکرام پیدا اسی وقت ہوگا جب ہم کسی کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر عزت کا معاملہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل سکھایا. صحابہ جب ایمان لانے کے لیے آتے تھے لوگ، ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو بڑے بادشاہ بنے، بڑے اونچے درجے کے، لیکن ابتدا میں یہ بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی. ایک صحابی آئے یمن کے شہزادے حضرت جریر ابن جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لے کر آنے. جب ایمان لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ایک ان کے ساتھ کیا.
وہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جریر شہزادے تھے یمن کے، سواری بہترین سواری، کیونکہ شہزادے ہیں تو ان کی سواری بھی، ان کے کپڑے بھی. تو سفر کر رہے تھے، حضرت معاویہ ساتھ ہیں. حضرت معاویہ تھک گئے تو حضرت جریر سے فرمایا جریر میں چاہتا ہوں آپ کی سواری میں تھوڑا بیٹھ جاؤں، تھک گئے ہیں پیر. تو حضرت جریر ابھی نئے نئے ایمان لانے والے کہنے لگے کہ بادشاہ کی سواری پہ غریب آدمی نہیں، بادشاہ کی سواری پہ غریب آدمی نہیں بیٹھ نہیں. حضرت جریر نے منع کر دیا، ابھی یہ نئے نئے اسلام میں آئے. حضرت معاویہ صبر کر لیے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جڑے رہے، ان کا اکرام کرتے رہے، ان کو دین سکھاتے رہے. ایک مسلمان کا اکرام دل میں پیدا ہونے کے لیے کیسے ہوگا؟ جب ہم اختلاط کے ساتھ رہیں. اختلاط سمجھتے ہیں نا؟ مکس. قوم کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر اگر ہمارا آپس میں برتاؤ ہوا، اس سے اکرام پیدا نہیں ہوتا. اننون آدمی سلام کرنے میں آگے بڑھنا، نہ جان نہ پہچان، اس سے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس سے دل میں، کیونکہ ایمان کا اکرام مسلمان کا اکرام ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آگے چل کر کیا ہوا، جب یہی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، امیر بنے، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جریر آئے تو حضرت معاویہ مذاق کرنے لگے. فرمایا جریر وہ تمہاری سواری بہتر ہے یا یہ تخت بہتر ہے؟ حالات بدل گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کا اکرام کرنا سکھایا، ایک قبلے کا اتنا احترام. جیسے وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک کر بیت اللہ کو دیکھ کر کہنے لگے ما اطیب طیب ریحک ما اعظمک اعظم حرمتک، تو کیا ہی عمدہ ہے، تو کیا ہی جو ہے بہترین عظمت والا ہے، کیسی تیری عظمت ہے. پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت، اس کا اکرام بیت اللہ سے بڑھ کر ہے. سوچیں یہ اگر بات کوئی اور کہتا نا تو ڈاؤٹ ہو جاتی. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مسلمان کا اکرام بیت اللہ سے بڑھ کر ہے. بیت اللہ کا کتنا محبت، کتنا احترام. سوچیں اس طرح دوستو ہماری نگاہ ہونی چاہیے. ہماری نگاہ اس طرح ہو کہ جب بھی، کیونکہ اکرام زندگیوں سے نکلتا ہے تو حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حقارت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی خطرناک روحانی بیماری ہے، آدمی بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. بڑی بڑی خیر سے. عرفات کا دن ہے، عرفات کے میدان سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں. آپ کھڑے ہونے کی وجہ سے کئی صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. مزدلفہ جانا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. وقت ہوتا جا رہا ہے. اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے حب رسول اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. جیسے ہی وہ آئے آپ نے فرمایا چلو نکلو اب یہاں سے، مزدلفہ چلیں گے. اس قافلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں ایک قافلہ، ایک طبقہ، ایک گروپ، انہوں نے فوراً کیا کہا، الہذا الاسود حبثنا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہم سب کو ویٹ کرنا پڑا. حدیث میں آتا ہے اس آدمی کی وجہ سے ہم سب کو ویٹ کرنا پڑا. یہ جو جملہ نکلا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عروہ مدینے کے 7 بڑے فقہائے صحابہ میں ان کا نمبر آتا ہے. حضرت اسما، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسما کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے نواسے، فرماتے ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جو قبیلوں میں ارتداد پیدا ہوا، دین سے پھرنے لگے، اس میں یہ قبیلہ بھی مرتد ہوا، اور ان کے مرتد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو حقیر سمجھا. محدثین لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی حقارت دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دین کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بنیادی چیز ہے
کہ کمیونٹی بنے، امت بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ. ایک غریب عام صحابی حضرت ابو ذر، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر، کیسا آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں. فرمایا ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ اکرام کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. فرمایا یہ ابو ذر ہیں، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر ان سے سچا کوئی نہیں. حالانکہ غریب صحابی. جب کسی کا اکرام ہوتا ہے تو اس کی دل میں قدر آتی ہے، اس کی خوبیاں آدمی دیکھتا ہے. حالانکہ آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو رہی. سامنے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ گزرے. حضرت ابو ذر مسیح هذه الامہ، اس امت کا عیسیٰ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امت کا عیسیٰ ہیں. اتنا زہد، دنیا سے بے رغبتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ابو ذر ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہچانتے ہی نہیں؟ فرمایا ھذا اشہر عندنا من عندکم، ان کی شہرت ہمارے پاس بہت ہے، ان کی شہرت ہمارے پاس بہت ہے، آپ سے زیادہ، یہاں سے زیادہ ہے. سوچیں کیسا اللہ، کیسے لوگ ہوں گے، کیسی ان کا اللہ کے نزدیک کیسا ان کا مقام ہوگا. یعنی یہ اصل چیز ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. ھذا اشہر عندنا من عندکم. فرمایا کیسا؟ فرمایا دو عمل اللہ کو ان کے بہت پسند ہے. لصغرہ فی نفسہ وکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد. یہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں. ان کے دل میں جو ہے نا ہمیشہ تواضع رہتی ہے، کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، کبھی دوسروں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کبھی جو ہے اپنی بڑائی ان کے اندر نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا، کبر سے پاک. اور دوسرا سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے، ہمیشہ پڑھتے رہتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ظاہر بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بازار تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بازار میں ظاہر بیٹھے ہوئے کچھ سبزیاں بیچ رہے ہیں. پیچھے سے گئے اور جا کر ان کے آنکھوں کو جو ہے نا اپنے دست مبارک سے ان کے آنکھوں پر ہاتھ ڈال دیے، میں نے بند کر لیے، جیسے بچے کھیلتے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، ان کی آنکھیں بند کر دی. حضرت ظاہر پریشان ہو گئے، کون آدمی ہے پیچھے سے مجھے اس طرح پکڑ لیے. وہ چھڑانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط پکڑ، اور آپ نے فوراً اعلان کیا من یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. آواز پہچان لیا، رونے لگے. کاش میں خوبصورت ہوتا، کاش میں حسین اور جمیل ہوتا، میرا خاندان اچھا ہوتا، قیمت زیادہ لگتی، آپ کو پیسہ زیادہ ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں تو کان رجلا دمیم، یعنی رنگ، قد، خاندان سب بالکل کم. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات فرمائی، ظاہر لیکن عند اللہ لست بکاسد. ظاہر تم نہیں جانتے اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے، تمہارا کیا مقام ہے. یہ آپ سب کے سامنے بھرے بازار میں یہ نمونہ کیوں پیش کیا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا اکرام اس کے عہدے، اس کے مال اور اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر نہ کرے، وہ شخصی اکرام ہوگا، بلکہ ایک مسلمان کا اکرام مسلمان ہونے کی بنیاد پر کرے. اس سے امت جڑتی ہے، اس سے امت بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.